موت کی حقیقت۔ جب آدمی کے وجود پر بہت سال کی بڑی دھول جم جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں سے ایسی چیزیں تلاش کرنے لگ جاتا ہے جو بڑی گرد آلود ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں صاف ستھری ہو کے پھر سے ترتیب سے رکھی جائیں۔ لیکن میرا وجود اتنا صاف ستھرا ہو کے ویسی ترتیب سے نہیں رہ سکتا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ پرسوں ہوا۔ میں اپنی پرانی کتابوں کی الماری کو صاف کر رہا تھا تو اس میں سے ایک کتاب بڑے پیارے محبوب دوست اور اس سے بڑے شاعر کی نکل آئی، اور میں اسے دیکھنے لگا اور ماضی کے کافی دور پہنچ کر ان حالات میں بھی پہنچا جو ماضی سے بعید تر تھے۔ اس میں ایک چھوٹی سی پرچی پر ایک چھوٹی سی نظم میں نے لکھ رکھی تھی۔ یہ نظم ہمیں اپنے زمانے میں بہت ہی پیاری تھی اور بہت ہی اچھی لگا کرتی تھی، اور ہم اس کو لہک لہک کر اور چہک چہک کر پڑھا کرتے تھے، لیکن اب بالکل ہمارے ذہن سے یہ چیز نکل چکی تھی۔ اس پر وقت کی دھول جم چکی تھی۔ خواتین و حضرات، جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے آپ کے درمیان میں سے اور موت اس کے ساتھ رشتہ گانٹھ لیتی ہے تو پھر آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ موت کا وجود ہے، اس کا تعلق عدم کے ساتھ ہے یا موجود کے ساتھ۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن وہ اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا، چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو گیا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ موت بھی زندگی کا 1 روپے کا دوسرا رخ ہی تو ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی دلچسپ ہے، اور اس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے یاد آیا، کتابوں کی الماری صاف کر چکنے کے بعد اور اس دوست کا ذکر کتاب میں پڑھنے کے بعد، اس کی شاعری دیکھنے کے بعد جو کہ اب ہم میں نہیں ہے، ہمارے یہاں پر ہمارے مشرق میں موت کے بارے میں بہت عجیب و غریب روایات اور بہت عجیب و غریب قصے اور بہت عجیب و غریب رویے ہیں۔ میرے چچا جہلم میں تھے، ٹمبر مرچنٹ۔ ان کے دوست کا ایک جوان سال بیٹا کسی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اکیلا ہی اس کا بیٹا تھا اور وہ بڑا صوفی آدمی تھا۔ میرے چچا کے دوست اپنے زمانے میں نائب تحصیلدار رہے تھے، لیکن بے حد ایماندار، بہت آنیسٹ اور راست کو انسان تھے۔ کسی وجہ سے میرے چچا نے یہ عرض کیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اپنے نمائندے کے طور پر مجھے بھیجا کہ جا کے تم افسوس کر کے آؤ اور کہنا کہ میں جو ہی ٹھیک ہوا، میری صحت بحال ہوئی، میں خود حاضری دوں گا۔ جب میں وہاں گیا تو بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے پہچانا اور مجھے کہنے لگے، اشفاق میاں، دیکھو ہم جیت گئے اور سب دنیا ہار گئی، ہم کامیاب ہو گئے اور باقی کے سب لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے حکیم اور بڑے بڑے نامی گرامی طبیب ہار گئے۔ میں پریشان کھڑا تھا۔ ان کے سامنے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے، دیکھیے ہمارا یار جیت گیا اور سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، ہم ایک طرف تھے اور یہ لوگ سارے ایک طرف تھے۔ وہی ہوا جو ہمارے یار نے چاہا، اور جو اس نے چاہا تھا وہی ہم نے چاہا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک اکلوتا اس کا بیٹا، جوان سال، اور بار بار یہ بات کہہ رہا ہے۔ کچھ وقت ایسی کیفیت درد کی اور کرب اور علم کی بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ انداز بتاتا تھا کہ وہ یہ بات اندر سے کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کا پورا ایمان ہے، اور وہ ہل نہیں رہے ہیں اس مقام سے، اور کہتے تھے جو اللہ نے کیا ہے وہی درست اور وہی ٹھیک ہوگا جو اللہ کرے گا۔ اور چونکہ ہم اللہ کی سائڈ کے ہیں، اس لیے جب اللہ کامیاب ہوتا ہے اور وہ ہر بار کامیاب ہی ہوتا ہے تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک عجیب بات تھی۔ میں اس وقت FA کر چکا تھا، لیکن نہ میرے پاس الفاظ تھے، نہ میں بڑے سلیقے سے ان کے ساتھ افسوس کر سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا۔ افسوس کے لیے میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ انہوں نے چائے پلائی، کھانا وہاں کھلانے کا رواج تھا۔ اگلے دن واپس آئے، میں نے آ کر ساری بات چچا سے کہی۔ انہوں نے کہا وہ بہت مضبوط اور اللہ کو ماننے والا شخص ہے۔ اس کے پھر کچھ عرصے بعد جب میں تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور میں نے ابھی ملازمت نہیں کی تھی تو مجھے سالٹ رینج میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ جو ہے نا کوہستان نمک، تو یہاں پر ایک مقام تھا پہاڑوں کے اندر۔ اب تو ماشاءاللہ راستہ بہت آسان ہو گیا ہے نا، موٹر وے کی وجہ سے۔ اس وقت بہت مشکل سے یہاں پہنچتے تھے۔ جب ہم تلہ گنج پہنچے تو ایک بزرگ تھے، ملک صاحب۔ ان کا بھی اسی طرح بیٹا فوت ہوا تھا اور ان کے پاس لوگ افسوس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ بیٹھے تھے آرام سے ایک مقام پر، اور لوگ گھوڑوں پر، پیدل، 1-2 اونٹ پر بھی وہاں آ رہے تھے۔ بہت رئیس تھے اس علاقے کے۔ جو آدمی بھی جہاں پر ملک صاحب بیٹھے تھے اس دائرے کے قریب پہنچتا تھا، وہ اپنے گھوڑے کی باگ یا چتر کی مہار چھوڑ کر پیدل چلتا ہوا رکتا تھا اور ہاتھ اونچے کر کے ایک آواز لگاتا تھا، ملک صاحب حق ہویا، یعنی جو کچھ بھی ہوا یہ حق ہوا۔
اور وہ بہت اونچی آواز میں روتے ہوئے کہتے تھے کہ ہاں حق ہویا، یہ حق ہے جو کچھ بھی ہوا۔ میں اس کے آگے بول نہیں سکا۔ پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتے تھے۔ یہ بھی پرسہ دینے کا ایک انداز تھا، لیکن وہ کہتے اونچی آواز میں۔ اب بھی یہ رسم ہے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہ آنے والے پرسہ دینے والے لوگ بہت اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ ملک صاحب حق ہویا، اور وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا حق ہوا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، اس کو اندر سے نکال کر کہنا۔ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بڑا جمع غفیر تھا، اور عورتوں کے دل نازک ہوتے ہیں۔ روتی ہوئی آتی تھی، لیکن وہ بھی ساری ہاتھ کی انگلیاں ہلا کر کہتی تھی بی بی حق ہوا، حالانکہ ان کا دل ہی نہیں تھا۔ عورت کی طبیعت نرم ہوتی ہے، لیکن رسم کے مطابق یہی کہتے تھے کہ بی بی حق ہوا۔ اور وہ ماں جو تھی اس کی بیٹے کی، وہ بھی کہتی تھی ہاں ہوا، میں اس کو تسلیم کرتی ہوں، جو بھی کچھ ہوا حق ہوا۔ تو موت کو زندگی کے ساتھ اس طرح سے وابستہ کرنا اور اس کو زندگی کی ایک بنت میں عجیب طریقے سے لانا، یہ کچھ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی ذات پر پورا کا پورا اعتماد رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں یہ اکثر سوچتا تھا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے موت جو ہے یہ بڑی اہم ہے اور بڑی ضروری چیز ہے، اور اس کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ وہ جو ایک ریڈ انڈین تھے، شامان جسے کہتے ہیں، سیانہ آدمی، تو اس کے پاس کیلیفورنیا کا ایک طالب علم گیا اینتھروپولوجی کا اس سے پوچھنے کے لیے۔ اس نے کئی باتیں اس سے پوچھی جڑی بوٹیوں کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ ڈان جوان، سیانے کا نام ڈان جوان تھا، اس کی اصلی رپورٹ میں نام شاید کچھ اور ہو۔ تو اس نے کہا ڈان جوان، بات یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے مشکل سوالات سامنے آ جاتے ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے۔ اس نے کہا کہ مشکل سوال تو آنے ہی نہیں چاہیے، سوال تو تم خود بنا کر اس میں خود پھنسا لیتے ہو۔ سوال کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ زور دینے لگا کہ صاحب ہم شہر میں رہتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے۔ خیر ان کا کچھ جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری ایک منگیتر ہے، میری اس سے کئی سالوں سے منگنی چل رہی ہے، اب ایک اور لڑکی ہمارے درمیان میں آ گئی ہے، مجھے اپنی منگیتر بھی اچھی لگتی ہے، وہ بھی اچھی لگتی ہے، میں اس کا حل کیا کروں؟ میرے پاس اس کا کوئی حل نکلتا نہیں ہے، اور میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میری منگیتر بہت اچھی خاتون ہے اور وہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے۔ ڈان جوان نے کہا بھائی اگر اتنی مشکل پیش آ جائے تو پھر آپ اپنی موت سے پوچھ لیا کریں۔ ہر آدمی کے ساتھ بائیں ہاتھ پر 5 فٹ کے فاصلے پر اس کی موت چلتی ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ تو اس کو کہو اے موت تو بتا اب کیا کرے۔ اس نے کہا کیا وہ جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، پہلے تو آپ کو احساس کے ذریعے سے پتہ چلے گا، پھر جوں آپ کے ساتھ رابطہ گہرا ہو جائے گا تو وہ بات بھی کرے گی آپ کے ساتھ، آواز بھی آئے گی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے موت اس کے ساتھ بات کرتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی موت پیچھے رہ جائے، کہیں اچرے میں، انارکلی میں، اور آدمی نکل جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ چیخے مارے گا کہ میرا کوئی بندوبست کرو۔ بہت اچھی بات ہے، لاجیکل۔ وہ کہتا ہے پھر ان کی بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی۔ تو زندگی کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بنت میں اس طرح سے آتی ہے۔ میری ایک بھانجی تھی، بڑی دیر کی بات ہے، اس کو اپنے دادا سے بڑا پیار تھا۔ ہوتا ہے پوتیوں کو اپنے دادا سے پیار۔ تو دادا اس کے سیر کرنے جاتے تھے، اچانک فوت ہو گئے تو اس کو بڑا صدمہ ہوا۔ اکیلی بیٹھی رہتی تھی، ذرا زیادہ ہی پریشان رہتی تھی۔ تو ایک دن اس کے گھر کی ملازمہ نے کہا منی تیرا دادا کہاں گیا؟ اس نے کہا میرے دادا روز سیر کو جاتے تھے، تو میرے دادا اور اللہ میاں اکٹھے سیر کیا کرتے تھے، بہت لمبا چکر لگایا کرتے تھے۔ تو میرے دادا تھک گئے تو اللہ میاں نے کہا اب تم واپس کدھر جاؤ گے، تم میرے گھر میں ہی رہ لو، ریسٹ کر لو۔ تو میرے دادا وہاں ریسٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ ان کے بڑے دوست ہیں۔ اتنی گہری بات اس نے کہی، بڑی عجیب و غریب بات کر دی۔ تو یہ مشرق کے لوگ بات کرتے ہوئے مانتے ہیں کہ موت زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ میں 1948 میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج میں، پاکستان نیا نیا بنا تھا اور قائد اعظم بھی زندہ تھے۔ تو کالج میں ممتاز مفتی آیا، سائیکل ہاتھ میں پکڑے ہوئے، تو مجھے کلاس کے باہر بلا کر کہنے لگا تم فارغ ہو؟ میں نے کہا کالج سے فارغ ہونا کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا ذرا چلتے ہیں، میں آیا ہوں پنڈی سے کہ مجھے خبر لینی ہے ایک بزرگ کی، ان کی طبیعت خراب ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہم کرشن نگر میں گئے، وہاں ایک جگہ تھی لولی لاج، پرانی وضع کے گھر تھے۔ تو اس کے اندر کے ایک ذرا سے تاریک کمرے میں ایک بزرگ ایک پرانی وضع کے پلنگ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جس میں شیشہ وغیرہ لگا ہوتا تھا۔ وہ بزرگ کافی تکلیف میں نظر آتے تھے
ان کی چارپائی یا پلنگ کے گرد ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے جو مسجد میں دوست بن جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک تو آپ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو آج کل ہیں، ایک وہ جو آپ ریٹائرڈ ہوں گے تو پھر آپ دور ہو جائیں گے ان قریبی دوستوں سے۔ تو اس وقت ہمارے سیانے یہ رائے دیتے ہیں کہ جب آپ ریٹائرڈ ہو جائیں تو کم از کم اس وقت مسجد میں جانا شروع کر دیں، اور وہ ایک ایسا قیمتی مقام ہے کہ آپ کی نئی فرینڈشپ ڈیولپ ہوتی ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، نئی دوستی پیدا کریں، اور نئی دوستی کا پیدا ہونا بڑی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ خیر وہ دوست تھے، سامنے ان کے بہو اور بیٹا کھڑے تھے۔ بہو بڑی زار و قطار رو رہی تھی تو ممتاز مفتی نے جا کر کہا، میں ممتاز ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں ہاں میں نے پہچانا ہے۔ ممتاز مفتی کہنے لگے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے، میرے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، یہ مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں، اور میرا لیور جو تھا اس کا 1/4 حصہ کام کرتا تھا، اب وہ بھی کام نہیں کرتا، اور سانس جو ہے میری وہ ٹھیک ہے، ہاں دل بھی ٹھیک ہے، لنگس کے اندر جو ریشہ ہے وہ منجمد ہوتا جا رہا ہے۔ ازروئے شریعت مجھے لفظ ان کے یاد ہیں، یہ حکم ہے کہ جو تم سے کوئی احوال پوچھے تو جزیات کے ساتھ بیان کرو۔ یہ میں نے جزیات کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا۔ ویسے میری کیفیت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، واقعی میں ٹھیک ہوں، جو کچھ گزر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں، لیکن چونکہ حکم ہے بتا دو تو میں نے بیان کر دیا۔ تو وہ بہو جو کھڑی تھی بیچاری نرم دل لڑکی، وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، تم گھبرایا مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ میں ینگ تھا بہت، اس وقت 6th ایئر میں پڑھتا تھا، مجھے بہت گھبراہٹ طاری ہوئی ایک آدمی کو اس طرح سے لیٹے ہوئے دیکھ کر اور اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر۔ باقی لوگ جو تھے حوصلہ مند لوگ تھے، وہ کہنے لگے، نہیں شیخ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر انہوں نے ذرا سا اونچے ہو کر وہ جو ڈھو ہوتی ہے اس کا سہارا لے کر کارنس کے اوپر رکھی ہوئی اپنی پگڑی کلہ کو ہاتھ سے اٹھا لیا، اور اٹھا کر اس پگڑ کو سر پہ رکھ لیا۔ بڑی اچھی وہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، سر پہ رکھ کر بیٹھ گئے، اور سب کو ایسے دیکھنے لگے تو میں بھی کھڑا ہوا تھا۔ ممتاز مفتی کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے، اچھا جی السلام علیکم۔ سب سے ہاتھ ملایا، دوستوں سے، میں بھی شامل تھا ان میں، تو کہا، اچھا جی صاحبزادے السلام علیکم، اور پھر ڈھو لگائی اور پگڑی بندھی ہوئی ویسے کے ویسے آنکھیں بند کر لی اور خوشی کے ساتھ برضائے ذات چلے گئے۔ بالکل کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو میں چونکہ متجسس کیوریس تھا، نوجوان تھا، میں نے کہا یہ پگڑی ان کی ایسے پھنسی ہوئی ہے، اتار دیں۔ تو ان کے جو دوست تھے کہنے لگے، نہیں نہیں۔ میں نے کہا، جی یہ پگڑی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے، یہ موت کی تقدیس کے طور پر اس کی عزت افزائی کے لیے ننگے سر برا لگتا ہے، اب وہ آ رہی ہے تو اچھا نہیں لگتا، اس لیے مشکل سے اٹھا کر انہوں نے سر پر لے لی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی، تو اب جہاں سے بات چلی وہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ معروف نظم آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ جو ہم اور آپ سب پڑھا کرتے تھے کہ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت میں سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہے، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہے، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو۔ یہ تو نہیں ہے وہ مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، جب تک تو ہمیں زبانی یاد آئی آج بھول گئی۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو۔ تو صفائی کرتے ہوئے یہ نظم پڑھتے ہوئے جو میں نے آج سے 40-45 سال پہلے پڑھی تھی، ہم سب نے پڑھی تھی، کہ یہ خیال آیا کہ وہ شہنشاہ جو یہاں سے چلا گیا، وہ اور جس نے اپنی محبت کا سمبل ایک خوبصورت سفید پتھر میں محفوظ کر دیا، اپنے طور پر وہ بھی ایک انسان تھا۔ شاعر بھی انسان ہوتا ہے، دانشور بھی انسان ہوتا ہے۔ شاعر نے اس کو اپنے ایک اور اینگل، زاویے سے دیکھا، اور بادشاہ نے لاشعوری طور پر ایک اور روپ سے دیکھا۔ اور پرسوں مجھے خیال آیا الماری صاف کرتے ہوئے کہ شاعر جن غریبوں سے محبت کرتا ہے اور جن کا ساتھ دیتا ہے، وہ انہیں سوائے اس نظم کے کچھ نہیں دے سکا۔ اور وہ شہنشاہ جو فوت ہو گیا اور جو بادشاہ ہے اور جو سمبل اچھا نہیں کہلاتا ہے، وہ اس وقت ہندوستان کو $2.25 ارب سالانہ ٹورزم کے طور پر دیتا ہے، اور آگرے کے 3,500 گھرانے تاج محل کی وجہ سے اپنی اعلیٰ درجے کی روٹی کھاتے ہیں، جن میں فوٹوگرافر بھی ہیں، سنگ تراش بھی ہیں، نقاش بھی ہیں، پیتل کے وہ برتن جن کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں وہ بھی بناتے ہیں،
تو آج ایک اور اینگل سے مجھے یہ بات آئی کہ ہم شاعر دانش اور اپنی جذباتی کیفیت میں ہر ایک بات کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہندوستان کو بڑا ناز ہے اپنی فلم انڈسٹری پر، یہ اس کے لیے فارن ایکسچینج مہیا کرتا ہے۔ ہر سال آپ نظم لکھ سکتے ہیں کہ جذباتی بات بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں وہ نہیں کہتا، میں اپنے ایک نئے زاویے کی، نئے رخ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ غریبوں کو اتنا پیسہ مل رہا ہے وہاں پر، اور آگرے اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اتنے مزے سے ایک تاج محل کی وجہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سالوں وہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو اس بندے نے، جو سچ مچ ایک شخص سے محبت کرنے والے نے، وہ اس کی بیوی ہو، کچھ ہو، اس کے جو جواز سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی جس سے کئی غریبوں کی کفالت ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے بھی یہ سوچنے والی بات ہے۔ چلا میں کہاں سے تھا اور پہنچ کہاں گیا، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ بڑی مہربانی آپ تشریف لائے۔ میں تو اپنی الماری صاف کرتا ہوا ایک یاد لے کر آ گیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔